بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظاہر شاہ صاحب نے 4 سدہ سے سوال پوچھا ہے، کیا سارے پاکستان میں ایک دن روزہ اور عید ہونا ضروری ہے یا الگ الگ دن بھی ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، یہ جب کوئی بھی ریاست ایک گورنمنٹ کے تحت ہوگی نا، تو حکومت کا جو فیصلہ ہوگا وہ سب پہ نافذ ہوگا، پوری ریاست پہ، اس سے کسی کو اختلاف کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو حکومت یا حکومت کی طرف سے کوئی بھی نامزد کمیٹی ہوتی ہے تو وہ قاضی اور شرعی جج کے حکم میں ہوتی ہے، تو جب بھی وہ فیصلہ کرے گی تو وہ پورے ملک میں نافذ ہوگا۔ اس میں اخپل طریقے سے لوگوں سے شہادتیں لے کے اخپل فیصلہ کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، اس سے امت میں اختلاف اور انتشار پیدا ہوتا ہے۔ تو جو بھی ریاست کے تحت جو علاقے بھی آتے ہیں تو ریاست کا فیصلہ اس میں نافذ ہوگا، تو اس میں کسی کو اختلاف کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ پچھلی زندگی کے روزوں کا کیا کفارہ ہے؟ میں نے پچھلی زندگی کے بہت سارے روزے توڑے ہیں، کیا مجھے ان سب کا کفارہ دینا ہوگا یا کوئی اور آسان طریقہ ہے؟ نوری صاحب نے دہلی سے پوچھا ہے۔ دیکھیں، روزے اگر کسی نے توڑے ہوں، کھا کر توڑا ہے یا پانی پی کے توڑا ہے یا یہ کہ زوجہ سے ہم بستری کر کے توڑا ہے، تو پھر تو 60 روزوں کا، رمضان کے روزے اگر توڑے ہیں تو 60 روزوں کا کفارہ ہے، یعنی 60 روزے اسے لگاتار رکھنے پڑیں گے۔ درمیان میں ایک ناغہ بھی ہو گیا، چاہے بیماری کی وجہ سے ہو یا بھولے سے ہو یا کسی بھی وجہ سے، تو نئے سرے سے 60 روزے پھر کنٹینیو رکھنے پڑیں گے۔ تو ایسے موقع پہ ہم ایسے شخص کو کہتے ہیں کہ آپ سردیوں میں جب دن چھوٹے ہوتے ہیں تو اس وقت یہ 60 روزے رکھ لیں، دسمبر جنوری میں یا نومبر دسمبر میں، جو بھی جہاں جس ملک میں جیسا موسم اس کے حساب سے، لیکن وہ رکھنے پڑیں گے۔ اور اگر کوئی اتنا بوڑھا ہو گیا ہے کہ وہ اس میں اب امید ہی نہیں ہے کہ کبھی زندگی میں اس میں روزہ رکھنے کی طاقت پیدا ہوگی، تو پھر شریعت حکم دیتی ہے کہ وہ 60 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلائے۔ اصل تو روزے ہی ہیں، اگر کوئی طاقت ہی نہیں رہی ہے کسی کے جسم میں، یعنی ظاہر ہے جو بہت بوڑھے ہو جاتے ہیں ان میں طاقت نہیں رہتی اور امید بھی نہیں ہوتی کہ آج نہ کبھی طاقت پیدا ہوگی، تو پھر وہ 60 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلائیں۔ تو یہ ہے روزہ توڑنے کا کفارہ۔ اور اگر کسی نے خدا نخواستہ مش زنی کے ذریعے روزہ توڑا ہے، تو یعنی ہینڈ پریکٹس وغیرہ کے ذریعے، تو پھر اس سے روزہ توڑنے کا شدید گناہ تو ہوگا، لیکن اس سے کفارہ لازم نہیں ہوتا، بلکہ ایک روزہ بعد میں قضا رکھنا پڑتا ہے۔ تو اگر آپ نے روزہ توڑا ہے اسی طرح سے کھا پی کے یا اس طرح سے رمضان کا، تو پھر آپ پر کفارہ واجب ہے۔ ایک رمضان میں جتنے بھی روزے توڑ دیے تو جب کفارہ ادا کریں گے تو وہ سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ الگ الگ رمضان میں اگر آپ نے خدا نخواستہ روزے توڑے ہیں تو اصولی طور پر تو پھر مسئلہ یہی ہے کہ ہر رمضان کا ایک الگ کفارہ دینا پڑے گا آپ کو، لیکن اس میں دوسرا قول بھی ہے، تو وہ بہتر یہ ہے کہ آپ اس بارے میں کسی قریبی دارالافتاء سے رجوع کریں اور وہ جو مفتی آپ کو رائے دیں وہ اس پر فتوے پر آپ عمل کریں۔ دونوں قول ہیں اس بارے میں۔ ایک رمضان کے جتنے چاہے روزے توڑیں گے، جب کفارہ ادا کریں گے تو ایک کفارہ سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ اور اگر مختلف رمضانوں میں آپ نے روزے توڑے ہیں تو روزے کتنے توڑے ہیں اس کا یاد رکھنا ضروری نہیں ہے، یہ ضروری ہے کہ کتنے رمضانوں میں توڑے ہیں یہ آپ اندازہ لگا لیں۔ تو اس میں احتیاط تو یہ ہے کہ ہر رمضان کی طرف سے آپ 60 روزے رکھیں۔ اور ایک دوسرا قول بھی ہے کہ جب آپ توبہ کر لیا آپ نے اور آپ نے کفارہ ادا کرنا شروع کر رہے ہیں آپ، تو پھر وہ نیت کر لیں آج سے پہلے جتنے بھی میں نے روزے توڑے ہیں یہ کفارہ سب کی طرف سے ہے۔ تو یہ بھی قول ہے، لیکن یہ جو ہے وہ اس قول پہ آپ باقاعدہ پراپر کسی مفتی سے فتویٰ لے لیں اپنے حالات بتا کے، تو زیادہ بہتر ہے۔ احتیاط کا تقاضا بہرحال یہی ہے کہ الگ الگ رمضان میں جتنے روزے آپ نے توڑے ہیں تو سب کی طرف سے آپ کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ اگر ہاں یہ تو ہو گیا، یہ بھی اسی سے ملتا جلتا سوال ہے۔ میں نے اگر یاد نہ ہو کہ کتنے روزے توڑے ہیں تو کفارہ کیسے ادا کریں؟ عدنان صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں، میرے رمضان کے تقریباً 100 روزے باقی ہیں، اس میں یاد نہیں کہ کتنے توڑے ہیں، تو کیا کفارہ دینا ضروری ہوگا؟ کیا 100 روزے رکھ لیں تو تلافی ہو جائے گی یا نہیں؟ دیکھیں، آپ کے ذمے 100 روزے باقی ہیں تو 100 روزے تو رکھنے تو پڑیں گے آپ کو، وہ تو قضا ہیں۔ باقی کتنے روزے توڑے ہیں آپ نے، تو ایک رمضان میں جتنے بھی توڑے ہیں سب کی طرف سے ایک کفارہ کافی ہے، لیکن الگ الگ رمضان میں توڑے ہیں تو دونوں قول ہیں اس میں۔ صحت اچھی ہے تو آپ ہر رمضان کی طرف سے ایک الگ کفارہ ادا کریں، چاہے وہ کتنے ہی روزے ایک رمضان میں توڑے ہوں، لیکن ایک رمضان کی طرف سے ایک کفارہ کافی ہوگا۔ اور اگر دوسرا قول بھی ہے اس میں کہ اب جب روزے آپ رکھ رہے ہیں
تو جب کفارہ ادا کر لیں گے تو پچھلے جتنے بھی روزے توڑے ہیں ان سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا. لیکن وہی جو میں نے ابھی بتایا کہ یہ مرجوح قول ہے, مضبوط قول نہیں ہے, تو اس میں بہتر ہے کہ آپ پراپر کوئی تحریری فتویٰ اپنے حق میں لے لیں یا کسی ریلائبل مفتی سے براہ راست آپ فتویٰ لے لیں اپنے حالات بتا کے, تو زیادہ اچھا ہے. اصولی طور پر ایک رمضان کے علاوہ جتنے رمضان کے روزے توڑے جائیں گے تو ہر رمضان کے لیے الگ کفارہ ادا کرنا پڑے گا. اصولی جواب بہرحال یہی ہے. شوال کے روزوں میں قضا کی نیت کرنا, کیا شوال کے روزوں کے ساتھ رمضان کے قضا روزے رکھ سکتے ہیں؟ شہاب اظہار, نہیں جناب, ایسے تو پھر کوئی نفلی روزہ باقی نہیں رہے گا, وہ تو سب 10 محرم میں بھی رمضان کے روزوں کی قضا ہو جائے گی اور عرفہ کے دن بھی. تو جب کوئی نفلی روزہ رکھا جاتا ہے تو مستقل نیت سے وہ رکھا جائے گا. تو شوال کے 6 روزے چونکہ نفل ہیں, سنت ہیں, تو وہ سنت ہی کی نیت سے رکھیں گے. اس میں رمضان کے روزے کی قضا کی نیت کر لی تو پھر وہ شوال کے 6 روزوں کا ثواب نہیں ملے گا. پی اے ایف اکاؤنٹ پر زکوٰۃ کا حکم. پی اے ایف اکاؤنٹ میں جو پیسے ہوتے ہیں جو ہمارے قبضے میں نہیں ہوتے, کیا ان پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ عبد الواحد دہلی سے, جی نہیں, ان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی. یہ پروویڈنٹ فنڈ کی بات کر رہے ہیں, تو وہ آپ کی تنخواہ سے کٹتے رہتے ہیں, پھر بعد میں آخر میں آپ کو ملتے ہیں, تو وہ آپ کا ان کا قبضہ ہی نہیں ہوا, پوری ملکیت آپ کی نہیں ہوئی ہے, تو اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے. زکوٰۃ سے کون سے اخراجات منہا کریں گے؟ زکوٰۃ کی مقررہ تاریخ سے 3 دن پہلے بجلی وغیرہ کے بل آ گئے, کیا یہ بھی زکوٰۃ میں شامل ہوں گے؟ اچھا, یا اسے شامل نہیں کیا جائے گا؟ حسین صاحب لندن سے, وہ بل آپ زکوٰۃ کے نصاب سے مائنس کریں گے, جو بل آ چکے ہیں, جو بچ جائیں گے اس پہ زکوٰۃ دیں گے آپ. زکوٰۃ کے پیسے ہر مہینے دے سکتے ہیں یا ایک ساتھ؟ ویسے ہی رمضان کے مسائل تھے, لیکن چلو اب رمضان سے لیٹ ہو گئے. اگر زکوٰۃ کے پیسے آپ کسی بزنس میں انویسٹ کر دیں اور اس کی آمدن ہر مہینے لوگوں میں تقسیم کرتے رہیں تو کیا یہ بات صحیح ہے, یا زکوٰۃ کے سارے پیسے اکٹھے ہی دینے ہوں گے؟ مسز کاشف لاہور سے, زکوٰۃ کے پیسے کسی بزنس میں انویسٹ کر دیں اور اس کی آمدن سے ہر مہینے لوگوں میں تقسیم کرتے رہیں. زکوٰۃ کے پیسے تو بزنس میں انویسٹ نہیں کرنے چاہیے. جو آپ کی زکوٰۃ بنتی ہے, آپ نے رقم نکال کے الگ رکھ دی, تو آپ اس کو چاہیں تو یکمشت دے دیں, چاہیں تو جب آپ کو کوئی فقیر ملے, کوئی مستحق ملے تو ڈیوائڈ کر کے بھی دے سکتے ہیں. لیکن اس نیت سے زکوٰۃ کے پیسے بزنس میں لگا دینا کہ اس سے اور ارننگ ہوگی تو ہم دیتے رہیں گے, اس کا بھی خطرہ ہے کہ وہ پیسے آپ کے بزنس میں ڈوب سکتے ہیں اور آپ کی زکوٰۃ آپ کے ذمہ رہ سکتی ہے. تو اس لیے جو سال میں زکوٰۃ نکالا کریں وہ جتنا جلدی ہو سکے آپ اس فریضے سے سبکدوش ہو جائیں. ہاں, مستحق مل نہیں رہا تو اس لیے اس کو ڈیوائڈ کر کے دینا یہ ایک الگ بات ہے کہ تھوڑے وہاں دے دیے, تھوڑے وہاں دے دیے. ابھی کوئی مستحق نظر نہیں آ رہا تو کچھ پیسے اس مہینے دے دیے, جب کوئی دوسرا مستحق نظر آئے گا تو ہم اگلے مہینے دے دیں گے, تو یہ ٹھیک ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. باقی جو طریقہ آپ نے بتایا وہ بھی جائز ہے, لیکن اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی, خوب ذہن میں رکھیں. زکوٰۃ کے پیسے آپ نے بزنس میں لگا دیے تو اس کا مطلب آپ نے بھی زکوٰۃ ادا کی نہیں ہے, تو بزنس پہ الگ زکوٰۃ آپ پر واجب ہو سکتی ہے. تو جب تک آپ اس کو فقیر کے یا مستحق کو ہینڈ اوور نہیں کریں گے آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اور یہ الگ بات ہے کہ زکوٰۃ یکمشت دینا ضروری نہیں ہے, ڈیوائڈ کر کے تقسیم کر کے بھی دی جا سکتی ہے, لیکن یہ مناسب نہیں ہے. اگر مر گئے تو قیامت کے دن گناہ ملے گا کہ آپ نے ادا کیوں نہیں کی. تو مستحق ملنے میں تاخیر ہو رہی ہے تو ایک الگ بات ہے, اور اگر مستحق مل گیا تو پھر فوراً پوری زکوٰۃ ادا کر دینی چاہیے. بغیر ارادے کے 15 دن ٹھہر گئے تو نماز کا حکم. مسافر نے کسی جگہ 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت کی ہو اور وہ راستے میں قصر ہی پڑتا رہا ہو, پھر وہ کسی عذر کی وجہ سے 15 دن سے زیادہ ٹھہر گیا تو کیا وہ قصر ہی پڑے گا یا پوری پڑے گا؟ پروین صاحبہ انڈیا سے, وہ قصر ہی پڑے گا. ایک آدمی اگر کنفیوژن میں 10 سال بھی گزار دیتا ہے نا, سفر میں نکلا اور کسی شہر میں ٹھہر گیا اور اس کی نیت 15 دن کی نہیں ہے, اس کی نیت میں پتہ نہیں, مجھے کیا پتہ کتنے دن ٹھہروں گا, اور اس کشمکش میں 10 سال بھی گزار دے گا تو سفر والی نماز ہی پڑھے گا. 10 سال کے بعد اسے خیال آیا کہ آج کے بعد میں 15 دن یہاں ٹھہروں گا, آج کے بعد, تو پھر وہ اس دن سے مقیم بن جائے گا. اور اگر 10 سال میں اس کو خیال آیا کہ نہیں ابھی بھی 15 دن نہیں ہو سکتا, 13 دن یا 14 دن میں واپس چلا جاؤں گا, تو بھی وہ مسافر ہی رہے گا. تو جس دن اس نے نیت کی کہ میں آج کے بعد 15 دن ٹھہروں گا تو پھر تو وہ مقیم بنے گا, ورنہ وہ مسافر ہی رہے گا. حتیٰ کہ اگر آپ کسی شہر میں آپ کا جانا ہو, سفر میں ہو آپ, اور وہاں آپ کنفیوز تھے,
آپ کو 6 مہینے گزر گئے اسی کنفیوژن میں کہ یار پتہ نہیں میں آج کے بعد 15 دن رہوں گا نہیں رہوں گا. آپ نے ظہر کی 2 رکعت کی نیت باندھی, پہلی یا دوسری رکعت میں آپ کو خیال آیا کہ آپ کی نیت ہو گئی نہیں بھائی میں تو 15 دن ٹھہروں گا, تو وہ 2 کی پھر آپ کو نماز کے اندر ہی 4 کرنی پڑ جائیں گی, یعنی 2 اضافی اس میں ایڈ کرنے پڑیں گے. نابالغ بچی کے سونے پر کیا زکوٰۃ ہے؟ راشدہ صاحبہ انڈیا سے. بچی کی پیدائش پر اسے جو زیور ملے ہیں کیا اس میں زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ اگر بچی اس زیور کی مالک ہے تو نابالغ بچی کے مال پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی, کیونکہ اللہ نے زکوٰۃ ادا کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے, تو اسی کو حکم دیا ہے جو اعمال کا مکلف ہے. بچہ اعمال کا, چھوٹا بچہ جو ہے نابالغ وہ شریعت کے اعمال کا مکلف نہیں ہوتا, لہذا اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے. توبہ پر قائم کیسے رہیں؟ کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ اگر انسان ایک بار توبہ کر لے تو اس توبہ پر قائم رہے. یہ بھی بتا دیں کہ توبہ کر کے بار بار گناہ کرنے کے باوجود ہمیشہ توبہ قبول ہو جاتی ہے. بنت عبداللہ. دیکھیں ایک بار اگر آپ نے توبہ کی اور دوبارہ وہ گناہ ہو گیا تو دوبارہ توبہ کریں. کپڑا اگر بار بار میلا ہوتا ہے تو یہ تو نہیں ہوتا کہ اب اس کو دھونا چھوڑ دے انسان, بار بار میلا ہوگا تو بار بار دھلے گا. ہاں یہ ضرور ہے کہ بار بار توبہ ٹوٹ کیوں رہی ہے, اس کے اسباب پہ غور کرنا چاہیے. ایک تو یہ کہ انسان موت کو بھول جاتا ہے جب گناہ کرنے لگتا ہے نا, توبہ کر کے دوبارہ, تو اس وقت سوچا کریں کہ میں نے اللہ سے معاہدہ کیا ہے تو میں کیسے اللہ سے کیے ہوئے معاہدوں کو توڑ رہا ہوں یا توڑ رہی ہوں. کوئی خاتون ہے اگر, تو شرم آنی چاہیے انسان کو. وہ ماحول اختیار نہ کرے جو گناہ کی طرف لے کر جاتے ہیں, ایسی باتیں نہ کرے جس سے گناہ کی رغبت پیدا ہوتی ہے. تو تمام اسباب سے بچے. پھر بھی اگر گناہ ہوتا ہے تو پھر توبہ کرے, اور اپنے آپ کو سزا بھی دے اس گناہ کرنے پر. کوئی کفارہ اپنے اوپر رکھ لے کہ بھئی اگر میں نے یہ گناہ کیا تو میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا یا کروں گی, یا میں روزے رکھوں گا, یا میں اتنی رکعت نمازیں پڑھوں گا. سزا دے اپنے آپ کو, صرف توبہ نہ کرے بلکہ سزا بھی دے اپنے آپ کو. تو اس سے آہستہ آہستہ انشاءاللہ گناہ چھوٹ جائے گا. اور اصل تو یہ ہے کہ کسی اللہ والے سے اصلاحی تعلق قائم کرے, اس کو اپنے حالات بتائے, اس سے ہدایات لے. اہل اللہ سے کی صحبت اختیار کیے بغیر گناہ سے بچنا جو ہے یہ اس زمانے میں بڑا مشکل کام ہوتا ہے. تو کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کرے اور سر دست تبلیغ میں وقت لگائے تو یہ بھی بہت مفید چیز ہے. اور اصل تو یہ کہ کسی شیخ کامل سے اصلاحی تعلق قائم کرے جو اس کی اصلاح کریں. اور یہ میسر نہ ہو تو جو میں نے طریقہ بتایا کہ اپنے آپ کو سزا دیں. باقی جتنی دفعہ بھی گناہ کر کے توبہ کرے گا توبہ تو قبول ہوگی, لیکن بار بار توبہ توڑنے سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ توبہ کی توفیق سلب ہو جاتی ہے اللہ کی طرف سے. دل اتنا سیاہ ہو جاتا ہے کہ توبہ ہی کی توفیق چھوٹ جاتی ہے. اور بعض دفعہ توبہ کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ فارمیلٹی پوری کر رہا ہوتا ہے, اس کے دل میں یہ نیت ہوتی ہے کہ میں دوبارہ یہ گناہ کروں گا. تو اس نیت سے توبہ کرنا کہ میں دوبارہ گناہ کروں گا, یہ حقیقت میں توبہ ہے ہی نہیں. تو اس لیے اللہ سے ڈرنا چاہیے. توبہ کا دروازہ تو موت تک کھلا ہوا ہے, لیکن گناہ کی امید پہ توبہ کرنا ایسے ہے جیسے کوئی اپنے آپ کو زخمی کرے اس امید پر کہ میں علاج کرا لوں گا. تو زخمی ہو کے علاج تو کرایا جاتا ہے, علاج کی نیت سے اپنے آپ کو بیمار نہیں کیا جاتا. شوہر کے ذمے کتنا نان نفقہ ہے؟ بہت ڈینجرس سوال ہے یہ. مسز حسین اسلام آباد سے پوچھتی ہیں. حسین صاحب سن رہے ہوں گے میری بات. ایک عورت کے نان نفقہ میں کیا کیا چیز شامل ہے جو شریعت کے لحاظ سے شوہر کو دینا فرض ہے؟ دیکھیے نان نفقہ 3 چیزوں کا نام ہے. جس عورت سے کوئی بھی مرد شادی کر رہا ہے اسے مناسب رہائش دے, مناسب لباس دے اور مناسب خوراک دے. یہ 3 چیزوں کو نان نفقہ کہتے ہیں. اب مناسب رہائش کی ڈیفینیشن ہر ایک کے حق میں مختلف ہے. ایک لڑکی جو بیچاری جھونپڑی میں رہتی تھی, بہت غریب فیملی تھی, اسے آپ اگر کوئی اچھی سی جھونپڑی بنا کے دے دیں گے تو اس کے لیے مناسب رہائش ہے وہ. اور ایک لڑکی اگر وہ کسی وزیر کی بیٹی ہے اور ہزار گز کے بنگلوں میں رہتی ہے, اسے آپ اگر 4 کمروں کا مکان بھی بنا کے دیں گے تو یہ اس کے لیے مناسب رہائش نہیں ہے. تو مناسب, تبھی قرآن مجید نے کہا ہے عاشروہن بالمعروف, ان عورتوں کے ساتھ, بیویوں کے ساتھ بھلے طریقے سے پیش آؤ, عمدہ طریقے سے. تو ہر ایک کا عرف اور عمدہ کی ڈیفینیشن دوسرے سے مختلف ہے. تو اس لیے فقہاء نے قرآن و سنت کی ان دلائل کو سامنے رکھ کر ایک اصول متعین کیا ہے کہ اس میں مرد کی آمدن بھی دیکھی جائے گی اور عورت کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے وہ بھی دیکھا جائے گا. تو کیونکہ اللہ یہ بھی کہتے ہیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے ہیں. تو
دونوں کو دیکھا جائے گا تو اگر کسی نے مالدار گھرانے میں شادی کی ہے تو وہ اسی اسٹینڈرڈ کی رہائش اس کو دے گا, خوراک دے گا اور لباس دے گا. بلکہ فقہا نے یہاں تک لکھا ہے اگر کوئی عورت کسی ایسے گھرانے سے تعلق ہے جن کے گھر کی عورتوں میں کام کاج کی عادت ہی نہیں ہے, وہ نوکر چاکر رکھے جاتے ہیں ان کے گھر میں, سارے کام نوکر کرتے ہیں, تو پھر شوہر پر لازم ہوگا کہ وہ اپنی بیوی کے لیے نوکر کا انتظام بھی کرے, کوئی خادم کا انتظام بھی کرے, کیونکہ وہ اسی ماحول کی عادی ہے. اور اگر کوئی عورت ایسے خاندان کی ہے کہ وہاں نوکر چاکر نہیں ہوتے, وہ گھر کا کام عورتیں ہی کرتی ہیں, تو پھر ایسی خاتون جب رخصت ہو کے شوہر کے گھر آئے گی تو پھر اس کے ذمے ہوگا کہ وہ گھر کے کام کاج کرے. شوہر پر لازم نہیں ہوگا کہ اس کے لیے کوئی الگ سے کسی خدمت گزار کا انتظام کرے. تو یہی لباس کا بھی ہے, یہی خوراک کا بھی ہے, یہی مسئلہ کہ اسٹینڈرڈ دیکھا جائے گا. البتہ کوانٹٹی کتنی ہوگی اس میں, تو کوانٹٹی میں یہ نہیں ہے کہ 100 جوڑے بنا کے دے, یہ تو یعنی اس کی تو کوئی انتہا ہی نہیں ہے نا. یہ جیسے بعض خواتین ہر روزانہ ان کو ہر تقریب میں نیا جوڑا چاہیے, تو اگر کسی خاتون کے ہاں یہ رواج ہے کہ ہر تقریب میں نیا جوڑا پہنتی ہے تو مرد پر یہ پھر بھی لازم نہیں ہے. وہ کر دے تو اچھی بات ہے لیکن یہ لازم نہیں ہے. یعنی جو کپڑے کا اسٹینڈرڈ تو دیکھا جائے گا کہ کس اسٹینڈرڈ کا جوڑا اس کو دینا ہے, لیکن کوانٹٹی تو ضرورت, کوانٹٹی میں یہ دیکھا جائے گا کہ ضرورت کتنے جوڑوں کی ہے. تو وہ بھی عرف متعین کرے گا کہ کتنے جوڑے, یہ جو کیونکہ آج کل خواتین کے تو خرچے اتنے ہو گئے ہیں کہ اس کو تو کوئی حد ہی نہیں ہے نا, وہ تو بڑھاتے چلے جائیں, مرد پاگل ہو جاتا ہے. تو اسٹینڈرڈ دیکھا جائے گا کس خاندان سے آئی ہے, اور اس میں مرد کی آمدن بھی دیکھی جائے گی کہ وہ یعنی افورڈ بھی کر سکتا ہے کہ نہیں. اگر وہ کر ہی نہیں سکتا تو اس کو تھوڑی ہم زبردستی مکلف بنائیں گے. تو اگر وہ کر سکتا ہے تو پھر اس کو کہا جائے گا کہ آپ اس اسٹینڈرڈ کا اس کو نان نفقہ دیں. تو یہ اس لیے اس میں کوئی ایک اصول ضابطہ نہیں ہے, ایک لاٹھی سے سب کو نہیں ہانکا جائے گا. ہر عورت کو دیکھ کر اس کے حساب سے نان نفقہ متعین کیا جائے گا. یہ ضرور ہے کہ یہ بات خوب ذہن میں رکھیں کہ نان نفقے میں جو جیسے مناسب خوراک ہے, تو مناسب خوراک میں جو جیسے گوشت کسی کے ہاں کھانے کا رواج ہے, وہ دال جیسے مالداروں کے ہاں ہوتا ہے کہ وہ سبزیاں کم کھا رہے ہوتے ہیں, جو وہ خوراکیں جو مالداروں کی سمجھی جاتی ہیں وہ زیادہ کھاتے ہیں, تو شوہر پر واجب ہوگا اس طرح کی خوراک دے ان کو. اور اگر وہ ایسے غریب گھرانے سے ہے کہ اس کے ہاں نہیں ہے, وہ بیچاریاں انہیں گوشت کبھی دیکھا نہیں ہوتا, مہینوں ایسے غریب لوگ بھی ہیں بیچارے, تو پھر مرد پر لازم ہوگا کہ وہ اگر اس کو تھوڑا لو لیول کا کی جو ہے نا خوراک دے دے تو بھی ٹھیک ہے. البتہ بہتر یہی ہے کہ اس کو اس کے اسٹینڈرڈ سے زیادہ دیا جائے. تو آج ہو یہ رہا ہے کہ عورت اپنے حق سے زیادہ مانگ رہی ہے اور مرد اتنا بھی نہیں دینا چاہتا جتنا عورت کا حق بنتا ہے, تو اس سے لڑائیاں ہوتی ہیں. تو گھر جو میاں بیوی کا چلتا ہے وہ اس سے چلتا ہے کہ عورت کا جتنا حق ہے وہ اپنا ہاتھ تھوڑا کم رکھے کہ مجھے تھوڑا کم چاہیے اس سے, کہ بھئی آپ کی آمدن کم ہے تو میں گزارا کروں گی آپ کے ساتھ. اور شوہر کیا کرے, وہ کوشش کرے کہ بھئی اپنے گھر والوں پہ زیادہ سے زیادہ خرچ کرے. اس طرح معاملہ چلے گا تو حساب سیٹ بیٹھے گا. دوسری بات یہ کہ میں نے دیکھا ہے کہ میجورٹی ہمارے مشرقی کنٹریز میں, خاص طور پہ مسلم ممالک میں, میجورٹی ایسی ہے مردوں کی جو نان نفقے کے معاملے میں عورت کا حق ادا کر رہے ہوتے ہیں. یعنی میجورٹی الحمدللہ ایسی, میں نہیں کہہ رہا 100% ایسے ہیں, لیکن میجورٹی ایسی ہے. تو ایسی صورت میں خواتین کو چاہیے کہ وہ شوہر کی شکر گزار بنیں, اور کبھی اونچ نیچ ہو جائے تو ناشکری نہ کریں. کہیں بھی دنیا میں 100% کامل کوئی بھی نہیں ہوتا. تو عورتیں بھی تو شوہر کے پورے حقوق ادا نہیں کر رہی ہوتی. عورت پر لازم ہے کہ وہ شوہر کی مرضی کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے, شوہر کی مرضی کے بغیر کسی کو گھر میں آنے نہ دے. پھر بیوی کا نان نفقہ ہے یہ شوہر کے اوپر, جو میں نے تفصیل بتائی, اور لوگوں کا نہیں ہے. بچوں کا نان نفقہ تو شوہر خود متعین کرے گا کہ میں نے اس کو کیا دینا ہے. اس میں بھی عورتیں جھگڑ رہی ہوتی ہیں کہ ہمارے بچے کو یہ بھی دلاؤ, یہ بھی دلاؤ, یہ بھی دلاؤ, یہ چیز بھی دلاؤ, فلاں اسکول میں پڑھاؤ, اس اسٹینڈرڈ کے اسکول میں پڑھاؤ. تو یہ عورت اس میں شوہر سے زبردستی نہیں کر سکتی, کیونکہ باپ اور اولاد کے معاملے میں کوئی تیسرا ایسا ہے نہیں جس کو اللہ نے دخل اندازی کی اجازت دی ہو. تو باپ بالکل مستقل ہے اس معاملے میں کہ اس نے بچے کو مدرسے میں پڑھانا ہے یا اسکول میں پڑھانا ہے. اسکول میں پڑھانا ہے تو کس لیول کے اسکول میں پڑھانا ہے, اور کیا پہنانا ہے, کیا کھلانا ہے, یہ تو باپ اور بچے کا معاملہ ہے. ہاں واضح اگر ظلم کر رہا ہے تو پھر تو ایک الگ بات ہے, احتجاج کیا جا سکتا ہے. لیکن خواتین کیا کر رہی ہوتی ہیں, اپنا نان نفقہ الگ سے, پھر بچوں کے معاملے میں شوہر پر الگ بوجھ ڈالا ہوا ہوتا ہے. اس سے وہ بیچارہ بالکل آدھا ہو جاتا ہے, اور کچھ دنوں میں اس کے غائب ہونے کی اطلاع آتی ہے کہ آج فلاں صاحب اس دار فانی سے کوچ کر گئے, اور وجہ برین ہیمریج بنی.
حالانکہ وہ کوچ کیے نہیں ہوتے, ان کو کوچ کروایا گیا ہوتا ہے باقاعدہ آرڈر پہ ٹینشن دے دے کے. تو اس طرح بعض خواتین کرتی ہیں جو اس وقت میری ریکارڈنگ نہیں سن رہی. اس کا خیال کرنا چاہیے, اللہ سے ڈرنا چاہیے, اس پہ اتنا بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے اپنے میاں کے اوپر کہ وہ بیچارہ آدھا ہو جائے. پہلی بیوی کا خرچ پورا نہ کر سکے تو دوسری شادی کا حکم. آج تو بڑے وکھری ٹائپ کے سوالات آ رہے ہیں. یہ بھی مسز حسین صاحبہ نے پوچھا ہے اسلام آباد سے. حسین صاحب سن رہے ہوں گے انشاءاللہ. اگر شوہر پہلی بیوی کو ہی صحیح طریقے سے نان نفقہ نہیں دے رہا تو کیا اس کے لیے دوسری شادی کرنا جائز ہوگا یا نہیں؟ دیکھیں, دوسری شادی تو مرد کے لیے اگر 4 کے حقوق یا 2 کے حقوق ادا کر سکتا ہے تو جائز ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہر بیوی کا حق ادا کرنا پڑے گا. اگر کسی کا بھی حق ادا نہیں کرتا تو حرام ہے, ناجائز ہے, گناہ ہے. یہ جو قرآن میں آتا ہے کہ اگر تم عدل نہیں کر سکتے تو پھر ایک پر اکتفا کرو, یا عدل کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ حقوق ادا اگر نہیں کر سکتے. تو اگر پہلی بیوی کا واقعی نان نفقہ ادا نہیں کر رہا اور دوسری شادی کرے گا تو پہلی بیوی کے نان نفقے میں اور کمی کر دے گا تو پھر یہ جائز نہیں ہے اس کے لیے. لیکن وہی بات آ جاتی ہے کہ نان نفقہ وہ نہیں ہوگا جس کو بیوی کہے گی نان نفقہ, بلکہ نان نفقہ وہ ہوگا جس کو شریعت کہے گی. کیونکہ آج مسز حسین صاحبہ آپ کے علاوہ خواتین کی بات کر رہا ہوں, خواتین کے نان نفقے پورے ہو ہی نہیں رہے ہیں. وہ جتنا مرضی ان پہ خرچ کر لیا جائے, اکثر عورتیں جو ریکارڈنگ نہیں سن رہی ان کی بات کر رہا ہوں, وہ مانتی نہیں ہے کہ ہمارے میاں ہم پہ خرچ کرتے ہیں. حالانکہ جتنا شریعت نے میاں پر واجب کیا ہے اکثر میاں اس سے زیادہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی وہ نہیں مان رہی ہوتی. اور دوسرا وہ اپنے نان نفقے میں اپنے بچوں کے خرچے بھی ڈال رہی ہوتی ہیں کہ بھئی یہ بچوں پہ یہ خرچ کرو, بچوں کو یوں دو, بچوں کو یوں. تو بچوں کا معاملہ تو باپ کا معاملہ الگ ہے, اس میں عورت کو, جیسے میں نے ابھی اس سے پہلے والے سوال میں ریکارڈنگ کروائی ہے کہ وہ بچوں کے معاملے میں جب تک واضح ظلم نہ کر رہا ہو تو کسی کو اس میں حق نہیں ہے باپ کے خلاف احتجاج کرنے کا. تو وہ باپ جانے بچے جانے, لیکن خواتین بچوں پہ بھی زبردستی خرچ کروا رہی ہوتی ہیں شوہر سے. اب بچوں کو عید کے کپڑے بنا کے دینا, جوتے بنا کے دینا اخلاقی ذمہ داری ہے باپ کی, لیکن اگر وہ نہیں بنا سکتا تو یہ کوئی واجب نہیں ہے اس کے اوپر. تو اس لیے اس طرح کے خرچے بھی بہت زیادہ بعض خواتین کروا رہی ہوتی ہیں. تو اصول تو یہی ہے کہ پہلی بیوی کا نان نفقہ اگر ادا نہیں کر سکتا تو دوسری شادی کیسے اس کے لیے جائز ہوگی, کیونکہ وہ تو اس کا بھی حق ضائع ہوگا, بیوی کا حق ضائع ہوگا. لیکن اس سے مراد وہ نان نفقہ ہے جو شریعت نے واجب قرار دیا ہے, وہ نان نفقہ نہیں ہے جو آج بعض خواتین شوہروں سے مانگ مانگ کے اس بیچارے کو آدھا بنایا ہوا انہوں نے, اور بالآخر وہ کچھ دنوں کے بعد غائب ہو جاتا ہے. کیا شریف شوہر بیوی سے دبا رہتا ہے؟ حامد رضا پاک پتن, کیا یہ حدیث ہے کہ عزت دار آدمی بیوی سے دبا ہوا رہتا ہے اور عورت پر روب سوائے کمینے آدمی کے کسی کا نہیں ہوتا؟ اس کی وضاحت فرماتے ہیں. جی حدیث میں آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یغلبن الکریم ولا یغلب علیہن الا اللئیم, کہ جو عزت دار آدمی ہے اس پر بیوی غالب آ جاتی ہے اور جو کمینے لوگ ہیں وہ بیوی پہ غالب آ جاتے ہیں. تو حدیث کا مفہوم, پورا صحیح مفہوم دوسری حدیث کی روشنی میں یہ ہے کہ جو بہت ہی کمینے درجے کا آدمی ہوتا ہے وہ 100% عورت کو ایسے قابو میں رکھتا ہے کہ ذرا بھی اس کو ٹس سے مس نہیں ہونے دیتا, بالکل اس کی اپنی پرسنل لائف ہی ختم کر دیتا ہے بیچاری کی. تو ایسے بالکل ریموٹ کنٹرول کی طرح اس کو چلاتا ہے. تو یہ انسان کے کمینے ہونے کی معذرت کے ساتھ یعنی دلیل ہے کہ بھائی تھوڑا سا اپنے اختیارات کا ہر وقت فائدہ اٹھانا اور چنگیز خان بن کے رہنا یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے. عزت دار آدمی کیا کرتا ہے کہ بھئی وہ کچھ مطالبات اپنے دستبردار ہو جاتا ہے ان مطالبات سے, یہ سوچ کر کہ یہ کمزور ہے, یہ بیچاری میرا کیا بگاڑ لے گی. تو لڑے تو آدمی کسی باہر طاقتور سے لڑے تو اچھا بھی لگتا ہے, یہ کمزور, اللہ نے اس کو میرے ماتحت بنایا, میرے گھر کی زینت بنایا, اور میں اب اس سے ہر بات پہ جھگڑا کروں, تو وہ کمپرومائز کا راستہ اختیار کرتا ہے گھر بسانے کے لیے. تو یہ حدیث ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل ہی عورت کو گھر کا سربراہ بنا دیا جائے اور تمام اہم معاملات بھی عورت ہی طے کرے گی. میاں مکھنچو خانسامہ بنا ہوا ہے, وہ گھر میں اس کی کوئی دخل اندازی نہیں ہے. یہ حدیث کا مطلب ہرگز نہیں ہے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے لن یفلح قوم ولوا اہم امورہم الی المرأة, بخاری کی حدیث ہے, وہ قوم ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتی جو اپنے اہم معاملات عورت کے سپرد کر دے. تو اہم معاملات بہرحال مرد میں اگر اللہ نے اس کو شعور اور عقل دیا ہے تو وہ اپنے ہاتھ میں رکھنے چاہیے, اور زوجہ کو کسی حد تک اپنا فرما بردار بنا کے رکھنا چاہیے. نہ اتنی آزادی ہو کہ بے لگام ہو جائے,
اور نہ اتنی اس پہ سختی ہو کہ وہ غلام اور باندیوں جیسا سلوک ہونے لگے. تو بین رہنا چاہیے, درمیانی معاملہ اختیار کرنا چاہیے, یہ حدیث کا مطلب ہے. تو حدیث میں اصل میں ان لوگوں کو تنبیہ کی گئی ہے جو عورت کو بالکل غلام بنا کے رکھنا چاہتے ہیں, تو اور وہ اس کو مردانگی سمجھتے ہیں. تو حدیث میں کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مردانگی نہیں ہے بلکہ یہ ایک قسم کی کمینگی ہے. تو اس سے بچنا چاہیے. پیسے لے کر رشتے کروانا, عورتیں پیسے لے کر جو رشتے کرواتی ہیں, کیا یہ جائز ہے یا ناجائز؟ بالکل جائز ہے, بہت اچھا کام ہے. فری پھوکٹ میں جو کام ہوتا ہے اس کی انسان کو قدر نہیں ہوتی, تو پیسے لے کے ہونا چاہیے یہ کام. فری میں بھی کوئی کروا رہا ہو تو بھی ٹھیک ہے. نرینہ اولاد کے لیے وظیفہ, اگر آپ نرینہ اولاد کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. زوجہ عبداللہ کوہاٹ سے, میرے علم میں تو ایسا کوئی الگ سے وظیفہ نہیں ہے, بس اللہ سے 2 رکعت پڑھ کے دعا مانگا کریں کہ اللہ آپ کو نرینہ اولاد عطا فرمائے. میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نرینہ نیک صالح اولاد عطا فرمائے. کفریہ کلمات کیا ہیں؟ اگر کوئی مسلمان مذاق میں کہہ دے کہ میں مسلمان نہیں ہوں تو یہ کفریہ کلمات میں تو شامل نہیں ہے. بنت طاہر لاہور سے, مذاق میں بھی ایسا کلمہ کہنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے. جھوٹ میں بھی اپنے آپ کو کافر کہنے سے, مذاق میں بھی اپنے آپ کو کافر کہنے سے حقیقت میں انسان اسلام سے نکل جاتا ہے. تو اس سے نکاح بھی ٹوٹ جائے گا, اسلام سے بھی نکل جائے گا. تو ایسے الفاظ مذاق میں نہیں کہنے چاہیے. لڑکی کا تعلیم کے لیے بیرون ملک جانا, ہم جیسے لڑکوں کو باہر پڑھائی کے لیے بھیجتے ہیں, کیا لڑکی کو بھی کسی باہر ملک پڑھائی کے لیے بھیج سکتے ہیں جبکہ وہ مکمل پردے کی رعایت کرے؟ عالیہ صاحبہ کشمیر سے. بہت مشکل سوال پوچھا ہے, یہ بہت خطرناک کام ہے. کوئی جب تک اس جوان لڑکی کا کوئی محرم اس دوسرے کنٹری میں موجود نہ ہو تو یہ پڑھائی کے لیے, یہ فتنوں سے خالی نہیں ہے یہ عمل, اس لیے جائز نہیں ہے. بہت سے لوگ مثالیں دیتے ہیں کہ فلاں لڑکی پڑھ کے آئی اسے تو کوئی فتنہ نہیں ہوا, فلاں پڑھ کے آ گئی اسے تو کچھ بھی نہیں ہوا. تو دیکھیے, فتنے کا اندیشے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ فتنہ لازمی ہوگا. اس کی مثال ایسے جیسے آج کل ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ماسک کا استعمال کریں. اب لوگ کہتے ہیں فلاں نے تو ماسک استعمال نہیں کیا پھر بھی اس کو کرونا نہیں ہوا. او بھائی, بہت سے لوگوں کو ہوا ہے اسی وجہ سے کہ انہوں نے بے احتیاطی کی. تو جہاں بھی فتنے کا اندیشہ ہوتا ہے تو اندیشے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اندیشہ ہے, یہ مطلب نہیں کہ یقینی طور پر فتنہ ہوگا. بہت سی لڑکیاں پڑھ کے آتی ہیں باہر, ہاسٹل میں رہتی ہیں, انہیں کوئی فتنہ نہیں ہوتا, وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھتی ہیں, کوئی برائی میں نہیں پڑتی, لیکن بہت سی پڑھ بھی جاتی ہیں. تو اسلام نے فتنوں کے راستوں سے ہمیں بچنے کا حکم دیا ہے. تو لڑکی کو اگر باہر پڑھائی کے لیے بھیجا جائے تو اس کی پہلے شادی کر دی جائے, شوہر بھی جائے ساتھ میں. اور میں تو لوگوں کو کہتا ہوں کہ شوہر کو ریڈی میڈ ڈاکٹر کیوں چاہیے؟ وہ ایسی لڑکی سے شادی کیوں نہیں کرتا جو کہ سسرال اس کو ڈاکٹر بنائے نا. تو میاں بیوی دونوں جائیں باہر پڑھنے کے لیے, پھر انشاءاللہ فتنہ نہیں ہوگا. اور شوہر اپنا خرچے پہ اس کو لے کے جائے. لڑکی پہ باپ کا خرچہ نہیں ہونا چاہیے, بس بلوغت تک باپ نے جتنا خرچہ کر لیا. اب کیونکہ اس لڑکی کے ایجوکیشن کے بعد فائدہ سسرال نے اور اس کے میاں نے اٹھانا ہے. اس کی بیوی ایجوکیٹڈ ہوگی, پڑھی لکھی بھی, تو خرچہ بھی تو اٹھانا اس کا. تو آپ اس کو اپنے ساتھ لے کے جائیں باہر پڑھانے کے لیے. لیکن وہی بات ہے کہ ریڈی میڈ پڑھی لکھی لڑکی چاہیے تو اس کے یہ فسادات ہیں. پھر لڑکیاں پڑھنے کے لیے باہر جاتی ہیں, سب خراب نہیں ہوتی لیکن بہت سی بگڑ بھی جاتی ہیں, خراب بھی ہو جاتی ہیں, اور یہ واقعات سب کے سامنے ہیں. کیا غسل میں پاکی کے لیے کلمہ پڑھنا ضروری ہے؟ وضو اور غسل کرنے کے لیے جب ہم ہاتھ دھوتے ہیں تو کیا اس وقت کلمہ پڑھنا ضروری ہوتا ہے یا نہیں؟ صبا اعجاز گوجرانوالا سے. نہیں, ضروری نہیں ہے. وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا مستحب عمل ہے, ضروری نہیں ہے. غسل سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھنی چاہیے, ضروری نہیں ہے. کتے یعنی ڈاگ نے برتن سونگھ لیا تو کیا حکم ہے؟ اگر کوئی کتا کسی برتن کو سونگھ جائے تو اسے کیسے پاک کریں؟ دیکھیں, کتا اگر برتن کو چاٹ لے تو پھر وہ ناپاک ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے 3 دفعہ دھو, ایک حدیث میں آتا ہے 7 دفعہ دھو, پھر ایک حدیث میں آتا ہے مٹی کا ڈھیلا بھی, مٹی سے بھی یعنی دھو اس کو. تو لیکن اگر سونگھ لے گا تو برتن ناپاک نہیں ہوتا. کوئی احتیاطاً دھو لے تو اچھی بات ہے, کیونکہ وہ کتا ہے نا, کوئی کتے نے سونگا ہے نا, کوئی بزرگ نے تھوڑی سونگا ہے اس کو. تو کوئی احتیاطاً برتن دھو لے جراثیم سے بچنے کے لیے تو اچھی بات ہے, کر لینا چاہیے یہ.